بسم اللہ الرحمن الرحیم ویور کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ حکومت پنجاب نے کسان کارڈ کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے، اور یہ رجسٹریشن جو ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور کون سے کاشتکار یا زمیندار اس سکیم میں اہل ہوں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو پنجاب حکومت ہے اس نے اراکین پارلیمنٹ سے رائے بھی طلب کر لی ہے کہ کیا نیا قانون جو ہے بلدیات کے حوالے سے وہ بنایا جائے۔ ان موضوعات پر بات کریں تو ویور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کسان کارڈ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب سے حلف اٹھایا ہے تو ڈیلی ایک نہ ایک نئی سکیم جو ہے وہ متعارف کروائی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ جتنی بھی سکیمیں متعارف کروائی گئی ہیں اس سے قبل، یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیلی کی ایک بنتی ہے کم از کم۔ تو جہاں تک طلباء کے موٹر سائیکل اور بائک کے حوالے سے ہے وہ بالکل لوگوں کو مل رہے ہیں، سولر بھی ملنا شروع ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معذور افراد کا جو 6,000 روپیہ ماہانہ جو ہے وہ بھی۔ اب جناب کسان کی باری آ گئی ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گندم کا ریٹ کم ہونے سے کسان پنجاب کے جو ہیں وہ کافی جو ہے معاشی بحران میں مبتلا ہیں، اور گندم ان کی جو ہے وہ فروخت نہیں ہو رہی سرکاری ریٹ پہ۔ حکومت نے اقدامات تو کیے، لیکن اب جو ہے 300 ارب روپے کا سبسڈی دینے جا رہی ہے پنجاب حکومت پنجاب کے کاشتکاروں کو۔ یہ ایک بہت ہی ہیوی اماؤنٹ ہے، یعنی کہ 300 ارب روپیہ جو کسانوں کو سبسڈی کی مد میں دیا جائے گا۔ اچھا، اب اس کا جو طریقہ کار ہے، طریقہ کار اس کا کیا ہوگا کہ آپ اگر زمیندار ہیں، آپ کے نام پر زمین ہے اور آپ کی 12.5 ایکڑ اراضی ہے، یعنی کہ 12.5 ایکڑ سے کم تک، یعنی کہ 1 ایکڑ سے لے کے 12.5 50 کہہ لیں ایکڑ تک، وہ کاشتکار اس سکیم میں رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں۔ 12.5 ایکڑ سے بڑے جو زمیندار ہیں ان کو اس سکیم میں شامل نہیں کیا گیا، یعنی کہ پنجاب حکومت کی جو میکسیمم کوشش ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا کاشتکار جو زمیندار جس کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں اس کو سبسڈی ہے 300 ارب روپے کی سالانہ۔ اچھا، اس کی جو رجسٹریشن جو ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ میری 10 ایکڑ ہے، 12 ایکڑ ہے، 8 ایکڑ زمین ہے، تو میں نے آپ نے اپنے موبائل سے جو آپ کے اپنے نام پر رجسٹرڈ ہونا چاہیے سم، اس کے میسج میں جا کے آپ نے PKC لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے سپیس دینا ہے، اس کے بعد آپ نے شناختی کارڈ لکھنا ہے بغیر کسی ڈیش کے، ٹھیک ہے۔ پورا لکھنے کے بعد آپ نے 8070 یعنی کہ 8070 پر آپ نے میسج کرنا ہے، غالباً اور 3-4 روپے جو میسج کے چارجز ہیں وہ کاٹیں گے۔ اس کے بعد آپ کو رپلائی آ جائے گا کہ آپ جو ہے اس سکیم کے اہل ہیں یا نااہل ہیں۔ اگر اہل ہیں تو آپ کی رجسٹریشن ہو چکی ہے، اور اس کے بعد جو ہے فردر جو ہے وہ آپ سے بذریعہ میسج یا ٹیلی فونک رابطہ کر کے جو بھی آپ نے اسکیم دینی ہے، جو بھی آپ نے پنجاب بینک سے پیسے لینے ہیں، وہ آگے فردر اس کی پروسیڈنگ شروع ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں جی پنجاب کا بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، اور مجھے ایسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ غالباً دسمبر 2024 تک متوقع ہیں یا جنوری 2025 میں، تو جس کے لیے پنجاب حکومت نے اپنے اراکین پارلیمنٹ سے جو ہے وہ رائے لینا شروع کر دیا، تجاویز لی ہیں تاکہ بل کا مسودہ تیار کیا جائے اور اس کو اسمبلی میں پاس کیا جائے۔ اچھا، ایک جو رائے یہ آئی ہے کہ جو 20,000 کی آبادی ہے اس پر یونین کونسل جو ہے وہ مشتمل آبادی پر ہونی چاہیے، یعنی کہ 12,000 13,000 14,000 15,000 20,000، یعنی کہ میکسیمم 20 سے ابو نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک جو ہے وہ بلدیاتی یونین کونسل کا یونٹ جو ہے وہ بنایا جائے گا۔
اچھا، اس کے ساتھ پھر اسی طرح میں ٹاؤن کمیٹی ہے، میونسپل کمیٹی ہے، میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، وہ ان کا حدود ضربہ ہے۔ ساتھ یہ رائے دی گئی ہے کہ جو الیکشن ہے بلدیاتی، وہ نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں بھی ہونی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زبردست قسم کی رائے ہے کہ جو نئی مردم شماری ہوئی ہے لاسٹ، اس کے مطابق جو ہے وہ حلقہ بندیاں بنیں اور وہ سارا پروسیس رجسٹرڈ ووٹ ہوں، کیونکہ حالیہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2024 والے الیکشن جو ہوئے ہیں یہ بھی 2017 کی مردم شماری کے مطابق ہوئے ہیں، نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن کمیشن نے نہیں کروائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بلدیاتی الیکشن کرانے جا رہے ہیں تو نئی مردم شماری کے مطابق جو ہے اس کی جو ہے وہ حلقہ بندیاں کی جائیں، اور پھر جو ہے بے شک جو ہے وہ دسمبر میں الیکشن اگر ممکن نہیں ہے تو پھر جو ہے جنوری فروری میں کر لیں، تھوڑا تاخیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں ہوں اور نئے یونٹ بنیں تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ آسانی پیدا ہو، اور اس حوالے سے جو ہے یہ بڑی اہم رائے دی جا رہی ہے۔ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آنے والے بجٹ سیشن کے بعد یہ بل جو ہے وہ اسمبلی میں پیش بھی کیا جائے گا، اور اس کے بعد ظاہر ہے جب حلقہ بندیاں شروع ہوں گی، جب الیکشن کمیشن نئی مردم شماری کے مطابق وہ سارا پروسیس کرے گا تو اس کے بعد پھر اعتراضات آئیں گے ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژن لیول پہ، ٹھیک ہے جی، پھر لوگ ہائی کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی جائے، تو یہ کم و پیش بھی یہ سارا ٹائم جو ہے وہ 4 سے 5 ماہ درکار ہوگا۔ اور آج جو ہے وہ جون ہے، اور جون سے آپ 6 مہینے بھی لگا لیں تو دسمبر، یعنی کہ دسمبر تک متوقع ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہو جائیں، کیونکہ مریم نواز نے جو پروجیکٹ شروع کر رکھے ہیں خاص طور پر پنجاب میں، وہ اتنے پروجیکٹ ہیں، اتنے لوگ خوش ہیں کہ مہنگائی کا ریشو دیکھ لیں، اور اس کے بعد جتنے ویلفیئر کے پروجیکٹ جو ہیں، عام پبلک کے جو پروجیکٹ ہیں، جو یوتھ کے خاص طور پر جتنے میگا پروجیکٹ ہیں وہ یوتھ کے ہیں، تو موجودہ یہ حکومت پنجاب کی یہ سمجھ رہی ہے کہ اب جو ہے ہم نے ماحول بلدیات کے لیے بنا لیا ہے اور بلدیات کرانے جا رہی ہے۔ بہت شکریہ۔